آپ نے اس وقت جاگ رہے تھے جب آپریشن باقاعدہ شروع ہوا بنیان المرصوص، کیا سوچ تھی اور کیا خیال تھا کہ ہمیں 4 دن وہ کہتے ہیں کہ پوک کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ یہ جواب دیں؟ سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، افواج پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پوری قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، جس طرح پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی، اور افواج پاکستان نے بھی یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک انتہائی میچور اور پیس لونگ کنٹری ہے۔ ہم نے امن قائم کرنے کے لیے بارہا نے کہا کہ اگر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ بھارت کو پہلے دن بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب رافیل طیارے کھوئے، اس کے بعد انہوں نے ایئر فورس گراؤنڈ کر کے ہمیں پرووک کیا، ہماری ایئر بیسز کی طرف میزائلز پھینک کے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو پرووک کیا کہ ہماری ایئر فورس ان پہ ریٹیلیٹری اٹیک کرے اور وہ ہمارے جہاز گرائیں، اور اس پہ بھی ان کو دوبارہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ ان کے J-10C اور JF-17 آئیں اور ہم انہیں گرا لیں جس طرح ہم نے رافیل گرائے ہیں؟ جی، تاکہ انہیں بھی کوئی ٹرافی مل جائے، فیس سیونگ مل جائے، لیکن دونوں دفعہ انتہائی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہو گئی ہے اور پاکستان ہیز کم آؤٹ اسٹرانگر۔ آئی ہوپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ ریباؤنڈ مومنٹ ہو کہ یہاں سے پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، ملیٹریلی اپنا جو رائز ہے اس کو کنٹینیو کرے۔ بھارت اور پاکستان کی پیرٹی ریسٹور ہو گئی ہے۔ وہ بھارت جو 1990 کی دہائی میں ہمیں کہتا تھا کہ ہم کسی تیسری قوت کو اپنے درمیان نہیں لے کے آئیں گے، بائی لیٹرلی ٹاکس کریں گے، آج خود جا کے امریکہ کو گھسیٹ کے اس ٹاک میں لے کے آئے، کیونکہ اگر امریکہ کو نہ لے کے آتا تو it would have gone in a very dangerous direction۔ جیسے کل DGISPR نے کہا کہ 2 نیوکلیئر نیشنز کا اس حد تک جانا، اتنے میزائلز ایکسچینج کرنا، اتنی بڑی ڈاگ فائٹس کرنا از absurd اینڈ اسٹوپڈیٹی ہے، absurdity ہے، اور یہ سارا کا سارا مودی کا مس ایڈونچر تھا۔ ہی ہیز ٹو آنسر ٹو ہز نیشن۔ اب ان کی لوک سبھا کے اندر سوال اٹھائے دیکھیں احمد صاحب، انہوں نے جواب تو اب وہاں ایک نیریٹو یہ بنا، جب پہلا تو پٹ گیا نا ان کا میڈیا تو لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کروا چکا تھا، وہ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، لیکن اب وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان گیا ہے امریکہ کے پاس اور اس نے جا کر کہا کہ ہماری جان چھڑوائیں اور سیز فائر کروائیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اتنے جھوٹ بولے کہ اب جنگ بندی کے بعد انہیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ 9 مئی کا دن جب لاہور پہ بھی انہوں نے ڈرونز پھینکے، اس دن بھارتی میڈیا اور اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ نے ڈی ایسکلیشن اور سیز فائر کی آفر کی ہے، لیکن ان پہ جنگی جنون سوار ہے اور وہ ڈی ایسکلیٹ نہیں کر رہے۔ تو آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر کہ جو بھارت جو مرضی کہتا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے اور JD وینس، سب نے یہ چیز آن ریکارڈ ہے۔ سفارتی طور پہ بھی ہماری فتح تو یہ ہوئی کہ کشمیر کا معاملہ ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اٹھا دیا کہ یہ دونوں کے درمیان مسئلہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کشمیر کے مسئلے کی حل کی طرف بھی بات جائے گی، کہیں کو ٹاک شروع ہوں گی؟ جی، یہ بھارت کو تو بڑی پسپائی ہوئی ہے اس فرنٹ پہ بھی، نیریٹو کے فرنٹ پہ بھی۔ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اور کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، پاکستان کا جو بننے کا مقصد ہے وہ نامکمل ہے۔ وہ ہمارے مقصد کا حصہ ہے، نام پاکستان تب تک مکمل نہیں جب تک کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں ملے گا۔